للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضور علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ 3 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں میں جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، حضور ان کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہاں تک کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ سارے کام کو نمٹانے کے بعد جب بالکل آپ نکلنے لگتے تھے سفر کے لیے تو آپ سیدہ کے ساتھ ان کے گھر میں ملاقات کیا کرتے تھے، اور ان کے توسل میں پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کے جو بیٹے حسنین کریمین تھے ان کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور جب حضور سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو واپس آنے کے بعد حضور اپنے گھر میں اور مسجد نبوی میں بعد میں جایا کرتے تھے، سب سے پہلے سیدہ کائنات کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کے جا کر ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اور محبت کا انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی سیدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کے سر کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور سیدہ کائنات کا استقبال کیا کرتے تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی آپ علیہ السلام کا ایسے ہی استقبال کیا کرتے تھی۔ جب حضور ان کے گھر میں جاتی تو وہ بھی اٹھ جاتی اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے چادریں بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ آپ علیہ السلام کی محبت کا عالم تھا۔ اور پھر تربیت کیسی ہے؟ تربیت ایسی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک تو گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، پھر ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت بھی کیا کرتی تھی۔ قرآن مقدس بھی ان کو یاد تھا، اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت بھی کیا کرتی تھی، حسنین کریمین کا خیال بھی رکھا کرتی تھی، اپنے سرتاج شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیال رکھا کرتی تھی، ان کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، اور جو آپ علیہ السلام کو جب زخم لگا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کا زخم دھو رہی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا ہے وہ غزوہ احد کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طے فرما دیا۔ اور پھر سیدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو نور دیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ایسا خوبصورت گھرانہ ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ایمان کا عمل نہیں ہے ہمارا ہو سکتا۔ جب تک اہل بیت کے ساتھ حضور کے خاندان کے ساتھ بندے کی محبت نہیں ہے، کامل محبت نہیں ہے، تو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل میں رکھی ہے تو ان کی محبت مسلمان کے دل میں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جہان کے اندر 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ سیدہ مریم کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں۔ پھر آپ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمایا، اور آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 عورتوں کو جہان کے اوپر فضیلتیں عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بیت اللہ کے اندر ابتدائے اسلام کے وقت جب بیت اللہ کے اندر آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے نا، تو قریش مکہ کے جو سردار تھے بدبخت، انہوں نے کہا کہ بھی باہر ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح ہوا ہے،
اور حضور جب سجدے میں جائیں گے تو اس کی اوجری اٹھا کر حضور کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی نے خبر دی سجدہ کائنات کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا گھر سے دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک سے اس اوجری کو اٹھا کے پھینکتی ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے نبوت کا دفاع کرنے والی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر ان کو قریش کے سرداروں کو برا بھلا کہا تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، اور حضور نے جس سردار کے لیے بد دعا کی، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے غزوہ بدر کے دن مارے گئے تھے۔ لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ آپ علیہ السلام کی لخت جگر، حضور ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بیٹی ہیں، اور حسنین کریمین کی یہ والدہ ہیں، اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں جن کے ساتھ حضور بہت زیادہ پیار محبت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو شیر خدا ہے ان کی زوجہ محترمہ ہیں، جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی سرداری اللہ پاک نے انہی کو عطا فرمائی ہے۔ جنت میں بھی سردار ہے، دنیا کے اندر بھی سردار ہے، اور ان کی خاندان کے اندر سے جو چلنے والی نسل پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو دنیا جہان کے اندر عزتوں سے مالا مال فرمایا ہوا ہے۔ آج بھی وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے، ان کا ادب اور احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ آج بھی جو حضور کے خاندان کے سید خاندان کے لوگ ہیں، اور جو ایک نمبر خاندان ہے واقعتاً، جو جھوٹے نہ بنے ہوں، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، فرمایا کہ فاطمہ تم اپنے بابا کے پاس جاؤ، حضور کے پاس جاؤ، حضور غلام تقسیم کر رہے ہیں، تم بھی جا کر لے لو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چونکہ شوہر کا حکم تھا، حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور جا کر بات کرتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ عرض کی کیوں نہیں ابا جان، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہو، اسی لیے غلام اور باندی مانگتی ہو نا۔ حضور نے فرمایا کہ جب سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ نا، اور جب بستر پر لیٹو، تو حضور نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے دن کی جتنی تھکاوٹیں اللہ پاک اس وظیفے کے ساتھ ختم فرما دیں گے۔ ایسے ہوتی ہے تربیت۔ دیکھیں حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو حالت دو بھی دے سکتے تھے، لیکن چونکہ حضور کائنات کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں، قائد امت کے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تربیت اعمال کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا بیٹی میں غلام اور باندیاں دے سکتا ہوں، لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ تم جب رات کو آرام کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تمہارے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایمان کا عالم دیکھے کیا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگ لی۔ حضرات حسنین کریمین بیمار ہو گئے، منت مانگی یا باری تعالیٰ میرے بیٹوں کو شفا نصیب فرما دے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور کون منت مانگ رہی ہے؟ سیدہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے یا اللہ میرے حسنین کریمین کو شفا عطا فرما دے، میں 3 روزے تیری بارگاہ کے رکھوں گی، تیری ذات کے لیے رکھوں گی۔ آپ نے یہ نظر مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرما دی۔ تو سیدہ کائنات نے پھر 3 روزے رکھے، اور پھر دیکھیں اللہ بھی اپنے پیاروں کی کیسی آزمائش لاتے ہیں۔ 3 روزے رکھے، اور پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو عین افطاری کے وقت جو 1-2 روٹیاں ہوتی ہیں وہ عین افطاری کا وقت ہوتا ہے تو کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، تو وہ دیکھتے حضرت امام حسن باہر جاتے اور جا کر دیکھتے ہیں تو عرض کرتے کہ اماں جان باہر مانگنے والا کوئی آ گیا، کوئی یتیم آ گیا ہے۔ تو سیدہ کائنات کے ایمان کا عالم دیکھیں، فرماتی ہے کہ یہ تم کھانا جو ہے وہ اس یتیم کو دے دو، ہم پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیں گے۔ دوسرے دن روزہ رکھا تو پھر یہی معاملہ ہے، کوئی مسکین آ گیا تو سیدہ کائنات نے وہ کھانا بھی کسی مسکین کو دے دیا۔ تیسرے دن ایک قیدی تھا، چھڑ کر آیا، اپنے آپ کو چھڑا کے آیا، اس نے آ کے دروازہ کھڑکایا تو امام حسن یا امام حسین باہر جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عرض کرتے ہیں کہ اماں جان آج بھی باہر کوئی قیدی بن کر آ گیا ہے،
وہ آزاد ہوا اور مانگنا کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا، تو سجدہ کائنات نے اپنا وہ افطاری کا جو کھانا تھا وہ بھی امام حسن سے فرمایا کہ جا کر دے دو، ہم پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر لیں گے۔ یہ ایمان کا عالم، یہ اللہ کی محبت ان کے دل میں کیسی تھی۔ اسی لیے جب یہ 3 دن مکمل ہوتے ہیں نا، اور 3 روزوں کی نظر مکمل ہوئی، اور تینوں دنوں اللہ نے اپنے پیاروں کی آزمائش لی، تینوں دن افطاری کا کھانا یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو عطا کر دیا، تو اللہ نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کو اتار دیا۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھانا کھلانے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا کھانا کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ سجدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایمان اللہ کی ذات پر کیسا تھا، اللہ رسول کی محبت کیسی تھی، اور اسی وجہ سے پھر آپ کیا کرتی تھی؟ روزے بھی رکھا کرتی تھی، اور رات کے وقت قیام بھی کیا کرتی تھی، پانی بھی بھرا کرتی تھی، حسنین کریمین کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی فرما برداری بھی کیا کرتی تھی، یہ سارے کام کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور سجدہ فاطمۃ الزہرا بھی موجود تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فاطمۃ الزہرا سے سرگوشی فرمائی۔ اب سرگوشی حضور نے فرمائی تو فاطمۃ الزہرا جو ہے وہ رونا شروع ہوگی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمۃ الزہرا مسکرانا شروع ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ان سے، تو میں نے فاطمۃ الزہرا سے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ حضور کی راز کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ تو سجدہ کائنات ان سے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ نے، جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو سجدہ عائشہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی اب بتاؤ اس وقت کیا معاملہ تھا کہ حضور نے کچھ کہا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی تھی، دوبارہ حضور نے کچھ کہا تو تم مسکرانا شروع ہوگی۔ تو حضرت سجدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ اے عائشہ امی جان، جب حضور نے پہلی دفعہ مجھ سے سرگوشی فرمائی تھی نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ ہر سال جبرائیل میرے پاس آ کر قرآن کا دور کرتا ہے میرے ساتھ، اور ایک مرتبہ رمضان میں قرآن کا دور کرتا ہے، لیکن اس رمضان کے اندر جبرائیل امین نے آ کر میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دہرائی کی ہے، تو جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو سجدہ فاطمہ نے کہا کہ جب حضور نے یہ بتایا نا تو پھر میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اور اسی کے ساتھ بھی حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ رو کیوں رہی ہو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں سب سے پہلے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب سے پہلے میری ملاقات تمہارے ساتھ ہوگی؟ اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی تو پھر میں مسکرانا شروع ہوگی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، 11 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 مہینے بعد ہی جو ہے نا وہ سجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد، اور 6 مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، اور 29 سال، ایک قول کے مطابق تو 27 28 اور ایک قول کے مطابق صرف 29 سال کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں کیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت سجدہ فاطمۃ الزہرا فرمانے لگی کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ میری روح پرواز کرنے والی ہے، حضرت اسماء بنت امیس آپ کے پاس تھی، تو سجدہ فاطمۃ الزہرا نے ان سے فرمایا کہ اسماء جس طریقے سے عورتوں کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو میں اس سے بڑی پریشان ہوں کہ جب میری روح پرواز کرے گی تو تم لوگ میرے ساتھ بھی ایسی تجہیز و تکفین کرو گی۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ حضرت اسماء نے عرض کی کہ اے فاطمہ میں نے حبشہ کی عورت کو دیکھا ہے، حبشہ کی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے چاروں طرف کپڑا لپیٹا جاتا ہے، کپڑا رکھا جاتا ہے لکڑیوں کے ساتھ لگا کر۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو وہ کپڑا اور اس کے ساتھ شاخیں لگا کر چاروں طرف کپڑا لگا کر دکھایا، تو سجدہ کائنات خوش ہو جاتی ہیں اور فرمانے لگی کہ اے اسماء کہ تمہارا کام یہی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگوں نے میری تجہیز و تکفین بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ تو 3 رمضان 11 ہجری کو 29 سال کے عمر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، حضور کی آنکھوں کا سرور، آپ کے دلوں کا چین، حسنین کریمین کی والدہ زوجہ حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، اور ایک قول کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا
نماز جنازہ ادا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں پبس فرمائے